بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 88 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ترتب کے دوسرے حصے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے وہ افراد جو کہ اس بات کا قائل ہے کہ نہیں جو ہے اقتضاء کا تقاضا کرتا ہے، یا اس کے علاوہ وہ افراد جو کہ اس بات کا قائل ہے کہ امر کے اندر قصد امتثال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی مقام پہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی امر اہم کو چھوڑ کے امر مہم کو انجام دیتا ہے تو اس کا عمل کافی شمار ہوگا یا کافی شمار نہیں ہوگا۔ مصنف نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے ایک مشکل درپیش آتی ہے، البتہ اس مشکل کے لیے ہم ایک طرح کا حل پیش کرتے ہیں جس کے حل کو ہم ترتب کا نام دیتے ہیں۔ آج اسی ترتب کے حوالے سے مصنف آگے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو ترتب کے حوالے سے تقریباً 3 طرح کے مقامات میں ہوگی۔ پہلے ہم ترتب کا معنی بیان کریں گے، اس کے بعد ہم ترتب کی تاریخ بیان کریں گے، اور آخر میں جا کے پھر ترتب کی حیثیت کو بیان کریں گے۔ آیا ترتب ہمارے لیے حجت بن سکتا ہے، حجت نہیں بن سکتا؟ آیا دلیل بن سکتا ہے، دلیل نہیں بن سکتا؟ اگر ہم اس کو حجت قرار دیں گے تو اس کی حجت پر ہمارے پاس کون سی دلیل ہے؟ سب سے پہلے ترتب کا معنی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی دو عمل ایک جیسا ملا کر رکھتے ہیں اور ایک ہی وقت میں انجام پاتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک اہم ہوتا ہے اور دوسرا امر جو ہے وہ مہم شمار ہوتا ہے۔ پس گویا کہ یہاں پہ ہم ترتب کا معنی اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ اہم اور مہم دونوں ایک دوسرے کے عرض میں نہیں بلکہ طول میں واقع ہوتے ہیں۔ اگر عرض میں واقع ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دونوں ایک ہی مقام پہ دونوں کا امر ایک ہی وقت میں آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کا وقت ایک امر میں نہیں آتا بلکہ دونوں ایک دوسرے کے طول میں واقع ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مہم کا جو امر ہے وہ حقیقت میں اہم کے امر پر ترتب رکھتا ہے، یعنی پہلے اہم کا امر ہوگا، اگر کسی وجہ سے اہم کے امر کو ترک کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر مہم کے امر کی باری آئے گی۔ گویا کہ مہم کا جو امر ہوگا وہ موقوف ہوگا کس کے اوپر؟ اہم کے امر کے اوپر۔ مثال کے طور پہ جیسے مولا کہتا ہے ان کے ذل غری کا ان عصیتا فصلے، تو کیا کر ڈوبتے ہوئے شخص کو پانی سے بچا، ان عصیتا اگر تو نے اس حکم کی نافرمانی کی اور اس کو انجام نہیں دیا، اس اہم کو ترک کر دیا، فصلے پھر مہم کو انجام دیا یعنی نماز کو ادا کر۔ اس انداز میں مولا کا حکم، یعنی ایک طرف سے انقاذ گری کا حکم ہے، دوسری طرف سے نماز کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی شخص انقاذ گری کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اہم کو انجام دیا ہے اور حکم مولا کا امتثال کیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اہم کو انجام نہیں دیتا تو مولا کہتا ہے اگرچہ تو نے معصیت کی ہے لیکن تو نماز پڑھ لے، تیری نماز جو ہے وہ درست شمار ہوگی۔ اس کو ہم ترتب کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا اس کا معنی۔ ترتب کی تاریخ کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک سب سے قبل محقق ثانی نے اس مسئلے کو بیان فرمایا، ان کے بعد مرزا حسن شیرازی جو کہ شاگرد بزرگ شیرازی ہیں انہوں نے اس نظریے کو اختیار فرمایا، اور ان کے بعد صاحب کفایہ نے اس نظریے کو استحکام دیا، اور ان کے بعد جناب مرزا نائینی نے اس مسئلے کے اوپر وارد ہونے والے اشکالات کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ یہ بنیادی تاریخ ہے اس ترتب کی۔ آگے اصل بحث اور اصل مسئلہ ترتب کا۔ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہماری جو بحث ہے وہ 2 مقامات میں ہوگی۔ پہلی ہوگی ہماری بحث مقام ثبوت کے حوالے سے، اور دوسری ہماری بحث ہوگی مقام اثبات کے حوالے سے۔ مقام ثبوت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں یعنی اس میں ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ آیا جو ترتب ہے وہ بذات خود ممکن ہے یا ممکن نہیں۔ اصل امکان کے حوالے سے ہم یہاں پہ گفتگو کریں گے کہ ترتب ممکن ہے یا ترتب ممکن نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم اس کے قائل ہو جاتے ہیں تو آیا اس پر کوئی تالیہ فاسد مترتب ہوگی یا مترتب نہیں ہوگی۔ یہ ہے مقام ثبوت کے، جہاں پر ہم امکان کے حوالے سے تصوری گفتگو کریں گے۔ لیکن فرماتے ہیں جو دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا مقام، اس میں کیا ہوگا؟ اگر ہم پہلی صورت میں امکان کے قائل ہو جاتے ہیں پھر دوسرے مرحلے میں اور دوسرے مقام کے پاس اس بارے میں ہے کہ امکان کا قائل ہو جانے کے بعد آیا ترتب کے وقوع پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہے یا دلیل موجود نہیں ہے، کہ جس کو ہم مقام اثبات کا نام دیتے ہیں۔ اس انداز سے ہم یہاں پہ 2 مقامات میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے مقام اول کا، یعنی کون سا مطلب آیا بذات خود ترتب ممکن ہے، ترتب ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کلی طور پر 2 طرح کے نظریات موجود ہیں۔ پہلا گروہ وہ کیا کہتا ہے؟ ان کے نزدیک امکان رکھتا ہے یعنی ترتب ممکن ہے۔ اس کے قائل کون ہے؟ جناب محقق ثانی، کاشف الغطا، محقق نائینی اور مرزا شیرازی۔ یہ افراد جو ہے وہ ترتب کے امکان کے قائل ہیں۔ مقابل میں دوسرا گروہ آتا ہے، ان کے نزدیک کیا ہے کہ نہ، ترتب جو ہے وہ ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے۔ اس قول قائل کون ہے؟ جناب شیخ انصاری، صاحب کفایہ
اور ان جیسے دیگر بزرگان بھی اسی نظریے کے قائل ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ جو دو نظریات والے ہیں، فرماتے ہیں دونوں کے دونوں گروہ ہی اپنے مدعا پر دلیل پیش کرتے ہیں، اور اس انداز سے کہ جو قائلین امکان ہے وہ 4 دلیلیں پیش کرتے ہیں، اور جو قائلین استحالہ ہیں یعنی یہ دوسرے گروہ والے، یہ اپنے مدعا کے اوپر 3 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس 7 دلیلیں ہیں، 4 امکان کی اور 3 دلیلیں عدم امکان کی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میں عدم امکان والوں کی جو 3 دلیلیں ہیں ان میں سے جو سب سے مہم ترین دلیل ہے اس دلیل کو پہلے بیان کروں گا۔ اس دلیل کو بیان کرنے کے بعد پھر جو قائلین امکان نے اس عدم امکان والے کی بہترین دلیل کو رد کیا، فرماتے ہیں میں اس دلیل کو رد کر کے آپ کے سامنے نتیجہ رکھ دوں گا۔ اب یہاں سے گفتگو شروع ہوئی کس کی؟ قائلین امتناع کی، یعنی جو کہا کہ قائلین امتناع 3 طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، ان میں سے جو سب سے بہترین دلیل ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ قائلین امتناع یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ترتب کی صورت میں اجتماع ضدین فی آن واحد لازم آتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس اجتماع ضدین کی وجہ سے یہ جو ترتب ہمارے پاس آ رہا ہے، چونکہ یہ ترتب مستلزم محال ہے اور مستلزم محال محال ہوتا ہے، اس بنا پر ہم نتیجہ حاصل کریں گے کہ خود ترتب یہاں پر محال بھی ہوگا اور باطل بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 2 طرح کے امر ہے، ایک یعنی اہم آ رہا ہے اور دوسرا مہم، دونوں ایک دوسرے کی ضد شمار ہوتے ہیں۔ چونکہ ایک ہی مقام پہ جب اجتماع ضدین ہو جائے گا اور ضدین ایک جگہ پہ جمع ہو نہیں سکتی، چونکہ یہ مستلزم محال ہے، لہذا یہاں پر ترتب بھی محال ہو جائے گا۔ اب یہ جو انہوں نے صغریٰ اور کبریٰ کو ملا کر نتیجہ حاصل کیا، مصنف اس کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے صغریٰ کا، فرماتے ہیں سوال یہاں پہ اٹھے گا کہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ ترتب کی وجہ سے ضدین کا اجتماع لازم آتا ہے؟ فرماتے ہیں آپ یہ بات کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا کہ ترتب کی صورت میں اجتماع ضدین فی آن واحد لازم آتا ہے، اس کا جواب فرماتے ہیں اس طرح کہ ایک طرف سے جو قائلین ترتب ہو گیا کہتے ہیں کہ اہم کا امر ہر صورت میں فعلی ہوتا ہے، چاہے اسے انجام دیا جائے یا اسے ترک کر دیا جائے، یعنی جو اہم ہے اس کو آپ نے انجام دینا ہے، فعلی تو اس کے لیے ثابت ہے، اگر اس کو انجام دیں گے فابہا، اگر نہیں بھی انجام دیتے پھر بھی اس کی فعلیت اپنے حال پر باقی رہتی ہے۔ ایک جانب سے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اہم کی فعلیت ہر حال میں موجود ہے، اور دوسری جانب سے کیا کہتے ہیں کہ جب مہم کو انجام دے دیا جائے گا تو وہ فعلی ہوگا، یعنی ادھر سے دیکھیں تو اہم بھی فعلی، چاہے اس کو انجام دیں یا انجام نہ دیں۔ دوسری صورت میں اگر آپ اہم کو انجام نہیں دیتے تبھی تو فعلی ہے نا، جب اہم کو آپ نے انجام نہیں دیا اور وہ فعلی ہے، آپ اہم کو چھوڑ کے اگر مہم کو انجام دیتے ہیں تو مہم بھی کیا ہو جائے گا؟ فعلی ہو جائے گا۔ بس اس اعتبار سے اہم اور مہم چونکہ دونوں فعلی ہو جائیں گے، لہذا یہاں پر اجتماع ضدین لازم آ جائے گا۔ یہ ہو گیا صغریٰ۔ اور کبریٰ کیا ہے کہ ضدین کے اجتماع سے محال لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکلیف ما لا یطاق کو لازم ہے، اور تکلیف ما لا یطاق مولا حکیم کے لیے محال اور کبھی شمار ہوتی ہے۔ بس چونکہ ترتب کی وجہ سے محال لازم آتا ہے، لہذا یہ بھی محال ہو جائے گا۔ ضدین کا اجتماع محال اور مستلزم محال محال ہوتا ہے، لہذا ترتب بھی کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، فَهَلْ هُنَاكَ طَرِيقَةٌ لِتَصْحِيحِ فِعْلِ الْمُهِمِّ الْعِبَادِ مَعَ وُجُودِ الْأَمْرِ بِالْأَهَمِ۔ فرماتے ہیں کہ اہم کے بارے میں جو امر موجود ہے اس کے موجود ہوتے ہوئے جو ہمارا فعل مہم عبادی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہمارے پاس کوئی طریقہ موجود ہے یا طریقہ موجود نہیں۔ آسان لفظ میں کیا کہیں کہ اگر آپ اہم کو چھوڑ کے مہم کو انجام دیتے ہیں تو اس عمل مہم کے صحیح ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا دلیل نہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی رائے حل موجود ہے یا رائے حل موجود نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں بالکل ہے، ذهب جماعۃ الی تصحیح العبادۃ فی المہم بنحو ترتب بین الامرین۔ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت اس بات قائل ہوئے کہ ہمارے پاس اس فعل مہم کی عبادیت کو صحیح کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے جس کو ہم ترتب بین الامرین کا نام دیتے ہیں، یعنی 2 امر ایسے ہیں جو کہ توقف رکھتے ہیں، ترتب رکھتے ہیں۔ کون کون سے 2 امر؟ الامر بالاہم میں والامر بالمہم میں، ایک اہم کا امر اور دوسرا مہم کا امر، یعنی 2 طرح کے امر ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان میں سے جو مہم کا امر ہے وہ مترتب ہوتا ہے، موقوف ہوتا ہے اہم کے امر کے اوپر۔ یہ جملہ معترضہ مع فرض القول بعدم النہی عن الزید۔ فرماتے ہیں دوسرے اس بات کو فرض کرتے ہیں کہ
ضد سے ہمارے پاس کوئی نہیں بھی موجود، یہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو کہ اقتضائے ضد کو بیان کرے، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ اصل امر جو ہے وہ امر کا کسی چیز کے بارے میں آ جانا مقتضی نہیں ضد نہیں ہوا کرتا۔ فرماتے ہیں دوسری جانب سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ضد بھی موجود نہیں ہے، جب ایک اعتبار سے ہمارے پاس دو امر ہیں، دوسرے اعتبار سے ہمارے پاس نہیں بھی موجود نہیں۔ وَأَنَّ صِحَّةَ الْعِبَادَةِ تَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ الْأَمْرِ، فرماتے ہیں عبادت کا صحیح ہونا بھی خود امر کے وجود پر موقوف ہے، چونکہ ہمارے پاس دو طرح کے امر موجود ہیں، اس بنا پر فرماتے ہیں ہم یہاں پہ اس بات قائل ہو جائیں گے کہ جو امر بالمہم ہوگا وہ مترتب ہوگا امر بالاہم کے اوپر۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَسَّسَ هَذِهِ الْفِكْرَةَ وَتَنَبَّهَ لَهَا الْمُحَقِّقُ الثَّانِي، فرماتے ہیں ظاہراً تو یہی کہ سب سے پہلے جس نے اس فکر کی بنیاد رکھی اور اس نظریے کی جانب متوجہ کیا محقق ثانی ہے، وَشَيَّدَ أَرْكَانُهَا السید المرزا الشیرازی، اور ان کی اتباع کی سید مرزا حسن شیرازی نے، کما احکمها ونکحها شیخنا المحقق النائنی طیب اللہ مثواہم، فرماتے اسی طرح اس کو مزید محکم فرمایا اور اس کے اوپر وارد ہونے والے اشکالات کو دور فرمایا جناب محقق نائن قدس اسرارہم، تمام بزرگان کی روح پر اللہ اپنی رحمت عالیہ کو نازل کرے۔ آگے فرماتے وَهَذِهِ الْفِكْرَةُ وَتَحْقِيقُهَا مِنْ أَرُوعِ مَنْ انْتَهَى إِلَيْهِ الْبَحْثُ الْأُصُولِي تَصْوِيرًا وَعُمْقًا، فرماتے یہ والی فکر، یہ والا نظریہ اور اس کے بارے میں قول حق کو بیان کرنا ایسی انتہائی بحث ہے کہ جس کو اصولی نہایت ہی عمیق اور گہرائی اور دقت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، مکمل تصویر اور مکمل تفصیل اور صورت کے ساتھ۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں یہاں میرا مقصد اس تفصیل کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ میں فقط اس کا خلاصہ یہاں پہ نقل کروں گا۔ وخلاصۃ فکرۃ ترتب، فرماتے ہیں نظریہ ترتب کا خلاصہ کیا ہے؟ انہ لا مانع عقلا من ان یکون الامر بالمہم فعلیا عند اسیان الامر بالاہم، فرماتے ہیں یہاں پہ عقلی اعتبار سے کوئی ایسا مانع موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اہم کے امر کو ترک کر دیتا ہے اور اس کی معصیت انجام دیتا ہے تو اس صورت میں جو مہم کا امر ہے وہ فعلی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مانع عقلی موجود نہیں، یعنی بنیادی طور پہ جو ہمارے پاس امر ہے وہ کون سا والا؟ وہ اہم کا ہی ہے، یعنی آپ نے اہم کو ہی انجام دینا، اہم ہی رجحان رکھتا ہے، اولویت رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو انجام نہیں دیتا اور معصیت انجام دیتا ہے تو جیسے ہی اس کو ترک کرے گا فوراً کیا ہو جائے گا؟ مہم کا امر وہاں پہ فعلی ہو جائے گا۔ فائزہ اصل مکلف ہو و ترک الاہم، پس اگر مکلف اس کی معصیت کرے اہم کو چھوڑ دے، فلا محظور فی ان یفرض الامر بالمہم حینئذ، فرماتے اس صورت میں مہم کے بارے میں جو امر ہے اس کو فرض کرنے میں اور اس کے فعلی ہونے میں لا محظور، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی یہاں پہ ممانعت موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لا یلزم منہ طلب الجمع بین الضدین، اس لیے کہ اگر ہم اہم کی جگہ پہ مہم کے امر کو لے آتے ہیں تو اس صورت میں لازم نہیں آتا کہ ہم ایک ہی مقام پہ دو ضدین کو آپس میں جمع کر دیں، کما سیاتی توضیح ہو، انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ بس کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے اہم کو انجام دینا، اہم کو اگر آپ انجام نہیں دیتے تو فوراً اس کی جگہ کون لے لے گا؟ مہم اس کی جگہ لے لے گا، البتہ آپ جو ہے وہ معصیت کار شمار ہوں گے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ عَقْلِيٌّ مِنْ هَذَا التَّرَتُّبِ، فرماتے اگر اس ترتب کے بارے میں یہاں پہ کوئی مانع عقلی موجود نہ ہو، فَإِنَّ الدَّلِيلَ يُسَاعِدُ عَلَى وُقُوعِهِ، فرماتے ہیں ہمارے پاس ایسی دلیل ہے جو کہ اس کے وقوع پر بھی دلالت کرتی ہے، انشاءاللہ اس دلیل کو آگے بیان کریں گے۔ فرماتے وَالدَّلِيلُ هُوَ نَفْسُ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَضَمِّنَيْنِ لِلْأَمْرِ بِالْمُهِمِّ وَالْأَمْرِ بِالْأَهَمِّ، فرماتے جو دلیل اس بات پہ، یعنی اس بات کی مراد کیا ہے؟ ترتب کے اوپر، جس کو ہم حجت قرار دیں، فرماتے جو دلیل ترتب کے اوپر دلالت کرے گی وہ حقیقت میں وہ ایسی دلیل ہے جو مل کر بن رہی ہوگی امر بالاہم کی دلیل سے اور امر بالمہم کی دلیل سے، ان دونوں امرین کی دلیل سے مل کر جو ہمارے پاس دلیل آئے گی وہ اس ترتب کی حجیت کو بیان کرے گی۔ وَهُمَا كَافِيَانِ لِإِثْبَاتِ وُقُوعِ ترتب، فرماتے یہ دو دلیلیں امر بالاہم اور امر بالمہم والی دونوں دلیلیں ہی اس بات میں کافی شمار ہوں گی کہ ہم اس کے ذریعے ترتب کو ثابت کر سکیں، ان دو دلیلوں کے علاوہ ہمیں یہاں پر مزید کسی تیسری دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وعلیہ، پس اس بنا پر ففکرۃ الترتب و تصحیحها یتوقف علی شیئین رئیسین فی الباب،
فرماتے پس ترتب کے نظریے کو بیان کرنا اور اس کو صحیح قرار دینا اس بات پر موقوف ہے کہ اس باب میں ہم دو بنیادی چیزوں کو بیان کریں گے، یعنی دو بنیادی مقامات ہیں کہ جس میں ہم اس کو بیان کریں گے اور آپ کے سامنے نتیجہ رکھ دیں گے کہ آیا ترتب ممکن ہے یا ترتب ممکن نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو بیان کریں گے۔ کون کون سے دو مقام؟ احدہما امکان ترتب فی نفسہ وثانیہما الدلیل علی وقوعہ۔ پہلا ہے کہ آیا ترتب بذات خود ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اگر ہم امکان کو ثابت کر دیں گے، وثانیہما پھر ہم دوسرے مقام اس بات کی جانب بڑھیں گے کہ الدلیل علی وقوعہ، اس کے امکان پر آیا ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہے یا دلیل موجود نہیں ہے۔ یہاں تک بات ہوگی اس بارے میں کہ ہمارے پاس گفتگو دو مقامات میں ہوگی۔ اب یہاں سے بیان کرنے جا رہے ہیں پہلے مقام کو، فرماتے ہیں اما الاول، جہاں تک تعلق ہے خود ترتب کے امکان کے حوالے سے، وہ امکان فی نفسہ ہی فبیان، فرماتے اس کو اس انداز سے میں بیان کرنا چاہوں گا کیا ان اقصى ما یقال، بات آپ کے ذہن میں رہے، مصنف نے کیا کہا تھا کہ ہم جب امکان کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو امکان والے اپنی دلیل کو بیان نہیں کریں گے، بلکہ جو افراد قائلین استحالہ ہیں، جو قائلین عدم امکان ہے، ان کی سب سے بہترین دلیل کو اٹھائیں گے، اس کو باطل کریں گے اور اپنے امکان کو ثابت کر دیں گے۔ گویا کہ یہاں پہ نقض کے ذریعے کیا کریں گے؟ اپنی دلیل کو ثابت کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ امکان والے جو ہے وہ اس انداز سے اپنی گفتگو کو بیان کرتے ہیں کہ ان اقصى ما یقال فی ابطال الترتب و استحالتہ، فرماتے وہ والے افراد جو کہ ترتب کو باطل قرار دیتے ہیں اور اس کے محال ہونے کے قائل ہیں، زیادہ سے زیادہ فرماتے ہیں اس کے بطلان اور استحالہ میں یہی بات کی جا سکتی ہے، کون سی والی؟ ہوا دعوی لزوم المحال منہ، چونکہ ترتب کی وجہ سے ہمارے اس مقام کے اوپر محال لازم آتا ہے اور مستلزم محال محال ہوا کرتا ہے، اس بنا پر ترتب بھی محال ہوگا۔ فرماتے بنیادی ان کے پاس یہی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ ترتب یہاں پہ اصلاً محال شمار ہوتا ہے لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور وہ محال کیا ہے؟ اسی محال کے آگے وضاحت کریں، وَهُوَ فِعْلِيَّةُ الْأَمْرِ بِالضِّدَّيْنِ فِي آنٍ واحد، اور یہ کہ آنے واحد میں دو ضدین کے بارے میں امر کا فعلی ہو جانا، یعنی دو ضدین ہیں اور دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ اس مقام پہ فعلی ہو رہے ہیں، اس بنا پر کہ لأن القائل بالترتب یقول، جو افراد قائلین ترتب ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ باطلاق الامر بالاہم، وہ کہتے ہیں کہ جو اہم کا امر وہ بھی مطلق ہے، وشمولہ لصورتي فعل الاہم و ترکہ، وہ افراد کہتے ہیں کہ جو اہم کا امر ہے مطلق ہے اور ان دونوں صورتوں کو شامل ہے، کون کون سی دو صورتوں کو؟ فعل الاہم و ترکہ، چاہے اہم کو انجام دیں یا اہم کو انجام نہ دیں، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ اہم کا امر وہاں پہ فعلی ہوگا، چاہے آپ اس اہم کو انجام دیں یا اہم کو انجام نہ دیں۔ کیوں؟ بنیادی طور پہ یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے وہ اسی اہم کے بارے میں آ رہا ہے، مولا جو حکم دے رہا ہے وہ اسی اہم کا دے رہا ہے، تو یہاں پہ اہم کیا ہوگا؟ فعلی ہوگا، چاہے آپ اس کو انجام دیں یا اس کو ترک کر دیں۔ ففی حال فعلیت الامر بالمہم وہو حال ترک الاہم، فرماتے پس وہ والا مقام کہ جہاں پہ مہم کا جو امر وہ فعلی ہو جائے گا، لیکن کس صورت میں؟ جب آپ اہم کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی ایک جانب سے دیکھیں تو اہم جب دونوں صورتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ فعلی ہو رہا ہے، دوسری جانب سے جب آپ اہم کو ترک کر رہے ہیں تو دوسری جانب سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ پہ مہم کا امر بھی فعلی ہو رہا ہے، تو فرماتے یکون الامر بالاہم میں فعلیا علی قول، فرماتے ہیں کہ اگر ہم مہم کے امر کی فعلیت کے قائل ہو جاتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا؟ اہم بھی فعلی ہوگا، یعنی اس اعتبار سے اہم بھی فعلی ہو جائے گا اور جو مہم ہے وہ بھی فعلی ہو جائے گی، دونوں کی فعلیت ایک مقام پہ جمع ہو جائیں گی۔ جب ایک مقام پہ جمع ہو جائیں گی والامر بالضدین فی آن واحد محال، اور مطلب دو ضدین کے بارے میں ایک ہی مقام پہ امر آ جانا چونکہ آنے واحد میں ہے لہٰذا یہ مستلزم محال ہوگا، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ ترتب سے مراد یہ ہے کہ اہم اور مہم دونوں کا امر موجود ہو لیکن دونوں ایک دوسرے کے طول میں واقع ہوں۔ ترتب کا سب سے پہلے نظریہ محقق ثانی نے دیا، مرزا حسن شیرازی نے اسے اختیار فرمایا اور مرزا نعیمی صاحب کفایہ نے اس کو پایہ ثبوت تک پہنچایا۔ ترتب کے بارے میں ہماری گفتگو دو مقامات پہ ہوگی، ایک امکان کے بارے میں اور دوسری اس کے وقوع کے بارے میں۔ امکان کے متعلق دو نظریات ہیں، بعض افراد امکان کے قائل ہیں، بعض افراد استحالہ یا عدم امکان کے قائل ہیں۔ فرماتے وہ افراد جو قائلین امکان ہے وہ اپنے مدعا پر 4 دلیلیں پیش کرتے ہیں اور جو قائلین استحالہ ہے وہ اپنے مدعا پر 3 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ قائلین استحالہ کی بہترین دلیل یہ ہے کہ چونکہ ترتب مستلزم محال ہے اس لیے ہم اس کو باطل قرار دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔